زمین پر اسلام کے نام پر رسول اللہ کے دین پر اگر کوئی بٹا لگاتا ہے اور اللہ کے قانون کی کھلم کھلا اگر حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے تو تم کو بھی ایسے وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت یزیدی ہے اور تم کو حسینی کردار ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے. یہ تو ثابت ہے کتاب و سنت سے. اب جو لوگ جان چرانے کے لیے اور اپنے حلوے کے کھانے کے لیے اور مست بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ سوچتے ہوں سیاسی بات ہے, حکومت ناچ گانے پھیلا رہی ہو, ٹیلی ویژن سے قوم کے لیے اخلاق کو بگاڑا جا رہا, حکومت قوم کی بہو بیٹیوں کو آبرو باختہ کر رہی ہو, ایسے وقت میں ایک عالم دین سے تم یہ کہو کہ خاموش بیٹھے رہو, سیاست میں مت بولو, یہ سیاست ہے. اچھا بے ایمان اور بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر, اب جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو بتاؤ پھر حکومت میں کون لوگ آئیں گے؟ جب متقی اور پرہیزگار لوگ, جب زاہد شب زندہ دار لوگ, جب خوف خدا رکھنے والے لوگ قانون سازی میں نہیں پہنچیں گے, اس ملک کی تقدیر نہیں بدلیں گے, تو پھر بتاؤ اسمبلی میں شرابی ہی آئیں گے تو ملک میں شراب ہی پی جائے گی. تو جب شراب کے لائسنس دیے جائیں تو آپ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ شراب کے لائسنس مت دو, شراب کی دکانیں بند کرو. کیوں؟ آپ نے شرابیوں کو بھیجا تو شرابیوں نے لائسنس دے دیے, اور آپ نمازیوں کو بھیجتے تو نمازیوں کا اہتمام ہوتا. انہوں نے جواریوں کو بھیج دیا, رسہ گیروں کو بھیج دیا, کھلم کھلا رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ممبران قومی اسمبلی کو لٹیروں, چوروں, ڈاکوؤں کو بھیج دیا. اب شکایت کرتے ہو کہ ہو جب بھیجنے کا وقت تھا تو کہتے تھے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اب کہتے ہو مولانا صاحب, شاہ صاحب, دیکھیے صاحب ہمارے محلے میں صاحب شراب کی دکان کھل گئی صاحب, جوا ہو رہا ہے صاحب, رنڈیاں اور کنجریاں بیٹھی ہوئی ہیں صاحب, عورتوں کی بیراہ ربی ہو رہی ہے صاحب. تو مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مولانا صاحب کو تو آپ یہ کہتے تھے مولانا صاحب سیاست سے الگ رہیے, یعنی مولانا صاحب کو بھی اب آپ کے سبق کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے سبق کی تلقین حاصل کریں کہ مولانا صاحب سیاست میں آپ حصہ نہ لیجیے. یعنی مولانا صاحب نے جو 12 برس پڑھا ہے اب اس کے بعد مزید پڑھنے کی اب ضرورت ہے ان کو مقتدیوں سے یہ سبق سیکھنے کی کہ سیاست میں حصہ نہ لیجیے. یعنی مولانا صاحب کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں ہونی چاہیے. بتاؤ بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے, روزہ رکھنے اور حج کرنے اور زکات دینے کے لیے اگر تشریف لائے تھے تو تم سچے دل سے ایمانداری سے سوچو کہ اگر یہی کام رسول اللہ کو کرنا تھا تو بدر کے میدان میں جنگ کیوں ہوئی تھی؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اور جو جاہل یہ کہتا ہے دین سے بے خبر, رسول اللہ کے دین سے بے خبر, رسول اللہ کی سنتوں سے بے خبر, اس سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں, بدر کے میدان میں عریش مبارک پر ساری رات جاگتے رہے یا نہیں تھے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست سنت نہیں ہے ان جاہلوں سے پوچھو کہ رسول اللہ میدان جہاد میں تلوار لے کر کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں صحابہ کی قیادت کیوں کر رہے تھے؟ کفر کا تختہ لوٹنے کے لیے, منافقین کا تختہ لوٹنے کے لیے رسول اللہ کس لیے میدان جنگ میں آئے تھے؟ یہ بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہت بھاری سنت ہے, یہ بہت بھاری